پاکستانیوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو. ہم یہ نعرہ مستانہ سنتے رہے ہیں بڑا عرصہ، لیکن اب پتہ ہے کیا ہوا؟ ہماری جو سسٹم کی لاڈلی ہے نا، مریم نواز شریف صاحبہ ہم کو کہیں یا مریم صفدر صاحبہ، وہ لاڈلی آج کل یہ نہیں کہہ رہی ووٹ کو عزت دو، وہ کہہ رہی ہیں ووٹر سے بھاگو. اب یہ ان کا نیا نعرہ ہے، ووٹر سے بھاگو، اپنی عزت بچاؤ. اب ان کا یہ نیا نعرہ ہے. اب وہ ووٹ کو عزت نہیں دے رہی، اب وہ ووٹر سے بھاگ رہی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کے والد صاحب میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ پوری کمپنی جو ہے، اگر یہ الیکشن میں جائے گی تو عوام نے ان کو جوتیاں مارنی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی بیانیہ نہیں چل رہا. اب یہ جھوٹے، یہ بےمان قسم کے لوگ سامنے ہو گئے ہیں، بے نقاب ہو گئے ہیں. انہوں نے جو بھی چوریاں کرنی تھی وہ کر لی ہیں. اب یہ اقامہ کہیں، پناما کہیں، کچھ بھی کہیں، عوام کو پتہ ہے کہ یہ چور ہیں. اور جو ان کے ابا جی تھے، وہ جو ابا جی جو دوائی لینے گئے تھے، ابھی تک وہ لندن سے واپس نہیں گئے. کیا کریں بیچارے کو، ان کو دوائی نہیں ملتی. مجھے لگتا ہے ان کو ڈاکٹر کی جگہ کسی حکیم کی ضرورت ہے. کوئی حکیم ملے نا تو پھر ان کو ٹھیک قسم کی دوائی دے. اب بیٹی کو تو مل گئے ہیں ایک بڑے میاں صاحب. اب وہ جو صاحب ہیں وہ انہوں نے تو بیٹی صاحبہ کو، جناب اس وقت پاکستان میں معاشرہ تو نہیں ہے لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ سب کچھ مالکن جو ہے یہی ہیں. اس وقت بادشاہ جو ہے نا وہ ان کی ہے، لاڈلی سسٹم کی یہ ہیں. اصل میں آپ نے لاڈلا وہ کیا سنا تھا نا، لاڈلا لاڈلا، لاڈلا نہیں. اگر آپ نے سسٹم کی لاڈلی دیکھنی ہے نا تو آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو دیکھیں. ان کا جو آج کل تو ان کے تو ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں پانچ گئی میں اور سر کڑائی میں، جب ان کی مرضی ہوتی ہے کہتی ہیں اس حکومت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، ہماری تو حکومت ابھی آئی نہیں ہے. اور جب ان کا دل کرتا ہے تو کبھی ادھر چلی جاتی ہیں، کبھی ادھر چلی جاتی ہیں، سارے کا سارا پروٹوکول یہ انجوائے کرتی ہیں. ان کے منہ سے جو لفظ نکلتے ہیں، ان کے ہاتھ سے ٹویٹر پہ جو کچھ لکھا جاتا ہے، پتہ نہیں یہ لکھتی ہیں کوئی کسی اور سے لکھواتی ہیں. بہرحال جہاں پہ بھی ان کا نام استعمال ہوتا ہے اور جو بھی ان کا حکم ہوتا ہے اس کے فوراً بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے، کیونکہ سسٹم کی لاڈلی جو ہے نا، تو یہ لاڈلی صاحبہ جو ہے نا ایک زمانے میں ہمیں کہا کرتی تھی ووٹ کو عزت دو. او بھائی اب بھی تو آؤ نا، ووٹ کو عزت دو نا. اب ووٹر سے کیوں بھاگتی ہو؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا مسئلہ ہے محترمہ؟ اچھا میں سوچ رہا تھا آج، ایک تو یہ ووٹ کو عزت دینے والی، اللہ نے اس کو بے نقاب کر دیا ہے. اس کا جو اصلی چہرہ ہے وہ عوام کو دکھا دیا ہے، عوام کو پتہ چل دیا کیا ہے کہ حقیقت میں یہ ہے. اور دوسرے وہ جو ہمارے ہیں نا، وہ پتہ ہے گت والے، گت سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ پنجابی میں کہتے ہیں گت. وہ والے رضا ربانی صاحب، بڑے جی آئین کا تحفظ، آئین کے تحفظ کی انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی. پتہ چلتا تھا رات دن ان کا ایک ہی کام ہے، آئین کا تحفظ کرنا. آج کل وہ جس پارلیمنٹ سینٹ میں بیٹھے ہیں اور جہاں پہ جو ان کی حکومت ہے، پی ڈی ایم والی حکومت، جس میں ان کے چیئرمین صاحب، وسیعت والے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، جس کے وزیر خارجہ بھی ہیں، وہ حکومت آج کل آئین کا کوئی تحفظ نہیں کر رہی. انہی کے پارٹی کے قمر زمان قاہرہ صاحب کو میں سن رہا تھا، اس بے شرم آدمی کو. اب میں اس سے زیادہ کیا کہوں کہ یہ پارٹی، یہ لوگ ہمیشہ آئین کی بات کرتے تھے، جمہوریت کی بات کرتے تھے. کل وہ کہہ رہا تھا وہ چھوڑیں جی سپریم کورٹ کے احکامات کو، ان کو سائڈ پہ رکھیں، یہ بات کریں. حالانکہ اینکر بیچاری جو ہے نا اس نے سمجھانے کی کوشش کی کہ قمر زمان قاہرہ صاحب جو اعتراضات، جو گزارشات آپ پیش کر رہے ہیں، یہ باتیں سپریم کورٹ میں کہی جا چکی ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگوں نے کہی ہیں، آپ کی پی ڈی ایم نے رکھی ہیں، حکومت نے رکھی ہیں، آپ کے الیکشن کمشنر نے رکھی ہیں، لیکن سپریم کورٹ نے ان باتوں کو نہیں مانا. تو یہ دوبارہ وہی باتیں آپ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ لیکن وہ میں کیا کہوں، بے شرم ہے نا جی، اور کیا کہوں. اب کہتے ہیں جی بدتمیزی. بھائی آپ بے شرمی کرتے ہو تو آپ کو بے شرم نہ بندہ کہے تو آپ کو کیا کہے؟ تو وہ بڑی بے شرمی سے کہہ رہا تھا. اور اتنا مطلب یہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں جی ہماری پارٹی نے 73 کا آئین دیا. او بھائی تم نے 73 کے آئین کے ساتھ کیا کیا اور کیا کر رہے ہو؟ تم لوگوں کی وجہ سے تو اب حالات یہ بن گئے ہیں کہ پتہ چلتا ہے اس ملک میں کوئی آئین ہی نہیں ہے، کوئی قانون ہی نہیں ہے. تم لوگوں کو شرم آنی چاہیے. تو تمہاری جو لیڈر تھی بینظیر بھٹو، جو واقعی لیڈر تھی، تمہاری لیڈر جو تھی، وہ اس کو تو مطلب اس کے ساتھ تو انتہائی قسم کی زیادتیاں کی ہیں اس نواز شریف نے اور ان کی پارٹی نے، ان کی حکومت نے. اور تم بے شرم لوگ آج ان کی گود میں بیٹھ گئے ہو. اور جو کچھ نواز لیگ تو شروع میں یہ کرتی آئی ہے، وہ تو شروع میں ہی ان کا یہ وتیرہ ہے. وہ تو دیکھیں نواز شریف کہاں سے آیا؟ وہ ضیاء اللہ کی روح، ضیاء اللہ اس کو لے کے آیا تھا.
ایک جس کو آپ لوگ ڈکٹیٹر کہتے تھے وہ ضیاء الحق لے کے آیا تھا، اور وہ نواز شریف ہمیشہ اسی طرح کام کرتا رہا ہے فوج کے ساتھ مل کے، وہ منہ پر سامنے لوگوں کے آ کے بڑا انقلابی بنتا رہا ہے، اندر سے تو وہ شروع سے ایسا تھا۔ آج اس کی بیٹی دیکھ لیں، ابھی بھی جو حکومت آئی ہے، جو شہباز شریف کی حکومت آئی ہے، یہ کیسے آئی ہے؟ یہ تو انہی جوتوں کی وجہ سے آئی ہے نا، جو آپ کا فیورٹ فیصل وابڈا لے کے ٹی وی پہ آتا تھا، آپ کہتے تھے یہ بات ہے وہ بات ہے، تو وہ بیٹی بھی اسی طرح آئی ہے۔ آپ لوگوں نے تو اچھی طریقے سے جوتے پالش کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے، قمر زمان قاہرہ کا بندہ اب کیا کہے کہ ان کا جو موجودہ جو ان کا پارٹی کا چیئرمین ہے یا ان کا جو سرپرست ہے آصف زرداری، وہ بھی تو آج کل جوتے پالش کرتا ہے نا۔ تو تم لوگ پھر جمہوریت کی بات تو نہ کرو نا، عوام کو تو بیوقوف بنانا چھوڑ دو، عوام کو تو بدھو سمجھنا چھوڑ دو۔ تم لوگ تو سمجھتے ہو کہ عوام بالکل کوئی کھوتے ہیں، ان کا کوئی دماغ ہی نہیں ہے۔ تم جو کچھ مریم نواز شریف صاحبہ پچھلے الیکشن میں ہر جلسے میں ایک ہی بات کرتی تھی، اوئے عمران خان کو ووٹ نہیں دینا، عمران خان کو ووٹ دے گو تو یہ تو زرداری سے مل جائے گا، عمران زرداری بائی۔ اب بھائی وہ بائی تو نہیں بنے، لیکن تم ان کی کیا بنی ہو؟ بہن بنی ہو، بھتیجی بنی ہو، چاچی بنی ہو، کیا بنی ہو تم ان کی؟ تم لوگوں کو کوئی شرم نہیں آتی؟ مطلب تم لوگ کہتے ہو جی عمران خان یو ٹرن لیتا ہوگا، لیکن جتنے تم لوگوں نے یو ٹرن لیے ہیں، جتنے تم لوگوں نے جھوٹ بولے ہیں، جتنی تم لوگوں نے بیمانیاں کی ہیں، اور اتنے بے شرم قسم کے لوگ ہو، بیمانیاں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، اس کے بعد تو جاتے ہو منہ صاف کرتے ہو اور واپس آتے ہو۔ اب بندہ کیا کہے؟ مریم نواز شریف صاحبہ آپ تو جھوٹوں کی ماشاءاللہ ملکہ آپ کو ہونا چاہیے۔ آپ تو اتنے زبردست طریقے سے جھوٹ بولتی ہیں۔ آپ نے تو بڑے رام سکون سے ٹی وی پہ جا کے کہہ دیا، میں جیل میں گئی تھی تو میں نے تو بڑی ٹوائلٹ صاف کی ہیں۔ بھائی کبھی اپنا چہرہ بھی صاف کیا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ بھی کہیں ملازم بیچارے کر رہے ہوں گے۔ تم لوگ کرپشن کی پیداوار ہو۔ تم لوگوں کو کیا پتا عام انسان کی زندگی کیا ہے؟ تم لوگوں کو کیا پتا کہ جیل کیا ہوتی ہے؟ تم لوگ جب جیل میں بھی گئے تو آرام سے بادشاہوں کی طرح رہے۔ یہ دیکھو نا، یہ پاکستان کا قانون ہے کہ پاکستان کے قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن تمہارا باپ اس وقت یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ کہ تم لوگ بادشاہ ہو، تم لوگ اپنے آپ کو سسٹم سے اوپر سمجھتے ہو، اور بدقسمتی سے اس پاکستان میں ہمارے سسٹم میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو تم لوگوں کو موقع دیتے ہیں، تم لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے، لیکن کیا ہے، یہ چیز زیادہ نہیں چلنے والی۔ الیکشن تو ہونے ہیں، کتنے دن تم روک سکو گے؟ 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے، 5 سال، 10 سال الیکشن ہونے ہیں۔ الیکشن کے بعد الیکشن میں انشاءاللہ یہ عوام تم لوگوں کو تمہاری اوقات بتائیں گے، تم سب چوروں کی۔ تم لوگوں کو گھر بھیجیں گے، ہمیشہ کے لیے بھیجیں گے۔ یہ پاکستان پاکستانیوں کے لیے ہے، یہ پاکستان تمہارے جیسے چوروں کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ بدقسمتی ہے اس وقت کہ جو بھی حالات ہیں موجودہ، اس کی وجہ سے تم جیسے بہت سے جو چور ہیں وہ اس وقت ہمارے ملک پر قابض ہیں، لیکن یہ قبضہ وقتی ہے۔ ہم نے اکثر موویز میں دیکھا ہے، ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، بہت سے چور آتے ہیں، بہت سے تمہارے جیسے ٹولے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں مخصوص حالات میں کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ملک پر، کسی نہ کسی گروہ پر، کسی نہ کسی قبیلے پر قبضہ کر لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کے ساتھ ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے، اور تمہارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ پی ڈی ایم والو، اللہ سے ڈرو، شرم کرو، ابھی بھی وقت ہے، تھوڑی سی شرم کرو اور الیکشن وقت پہ کرا دو، نہیں تو اس عوام نے تم لوگوں کو جوتیاں مارنی ہیں۔ میری بات یاد رکھنا۔ پاکستان زندہ باد۔